حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ جب انسان تکبر، شرک اور نافرمانی میں حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی نسل سے تھی۔ ان کا علاقہ احقاف کہلاتا تھا، جو یمن اور عمان کے درمیان ریت کے ٹیلوں والا خطہ تھا۔ یہ قوم جسمانی لحاظ سے نہایت طاقتور، اونچے قد والے اور عمارت سازی میں ماہر تھی۔ یہ لوگ دنیاوی لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ تھے، اونچی اونچی عمارتیں بناتے، کھلے محلات تعمیر کرتے اور اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے، مگر ساتھ ہی یہ بت پرست، سرکش اور ظالم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو انسان پھر بھٹکنے لگا۔ قوم عاد نے بھی اپنے نبی کی تعلیمات بھلا دی اور سمود، صدا، ہبا نامی بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ وہ کہتے تھے، ہمارے یہ دیوتا ہمیں بارش دیتے ہیں، فصلوں میں برکت دیتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ان کا ایمان صرف دنیا پر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی طاقت اور دولت انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، جو خود انہی کی قوم سے تھے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور ہم نے ان کے بھائی ہود کو عاد کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا اور عذاب الہی سے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ سے مغفرت مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ مگر قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے، اے ہود، کیا تو ہمارے معبودوں سے ہمیں روکنے آیا ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ تو بیوقوف ہے۔ اور مزید کہا، ہم پر تو ہمارے دیوتا ناراض ہو گئے ہیں، اسی لیے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے سکون سے جواب دیا، میں تمہیں وہ باتیں پہنچا رہا ہوں جو میرا رب مجھے وحی کے ذریعے بتاتا ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مگر تمہاری آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، مگر وہ باز نہ آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے پہلا عذاب نازل کیا، قحط اور خشک سالی۔ بارش بند ہو گئی، زمین بنجر ہو گئی، درخت سوکھ گئے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ قحط اللہ کا انتباہ ہے، توبہ کرو، وہ پھر بارش بھیجے گا۔ مگر قوم عاد نے کہا، یہ سب اتفاق ہے، ہم اپنی طاقت سے دوبارہ زمین کو آباد کر لیں گے۔ ایک دن ان کے علاقے میں ایک بڑا سیاہ بادل نمودار ہوا۔ وہ خوشی سے بولے، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ مگر قرآن نے فرمایا، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مانگتے تھے، ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ پھر ایک سرد، تیز، چیختی چنگاڑتی آندھی ان پر مسلط کر دی گئی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ قرآن فرماتا ہے، اس نے انہیں ایسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا کہ وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے کی طرح ہو گئے۔ وہ آندھی اتنی زبردست تھی کہ پہاڑ جیسی مضبوط عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ طاقتور جسم والے مرد بھی تنکوں کی طرح اڑ گئے۔ ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ جب عذاب ختم ہوا تو زمین پر خاموشی چھا گئی۔ ان کی بستیاں، محلات سب مٹ گئے۔ قرآن نے کہا، پھر تم دیکھو گے کہ ان کے مکانوں میں کوئی باقی نہیں۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے چند لوگ اللہ کے حکم سے ایک محفوظ جگہ چلے گئے تھے۔ جب آندھی چلی تو وہ اللہ کی امان میں رہے۔ بعد میں وہ لوگ یمن کے ایک علاقے میں جا کر آباد ہوئے۔
قوم عاد کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر جبر و غرور سے حکومت نہیں چلتی، بلکہ ایمان، عدل اور عاجزی سے چلتی ہے۔ جس قوم نے اللہ کی طاقت کو بھلا کر اپنی طاقت پر فخر کیا، اللہ نے انہیں مٹا کر دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔